کتا انسان کو دیکھ کر کیوں بولتا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے تو کتا رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے سامنے کتا ہمارے گھروں کی طرف کو منہ کرنے کے بعد میں اور زیادہ تر روتا ہے کتا، اور بہت برے انداز میں روتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کنڈیشن، اور ایک یہ چیز میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے گھروں پر جو ہے وہ کتا پالنے کا حکم کیوں نہیں ہے، اور تیسری چیز یہ بتاؤں گا کہ کتا جو ہے وہ اسے انسان سے اتنا لگاؤ کیوں ہوتا ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ کتے کو جو ہے وہ کیسے پیدا کیا گیا، کب بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ساری چیزیں سنی بھی ہوں گی، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ کشمکش میں بھی رہتے ہوں گے، یہ معلوم کرنے کے اس میں بھی رہتے ہوں گے کسی طریقے سے اس چیز کے بارے میں معلوم ہو، اور بہت ساری الگ الگ چیزیں آپ نے سنی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ کتے کو کیسے بنایا گیا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، قرآن مقدس کے اندر ہے، پہلے پارے سے ہی شروع ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ آیت بھی سنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا حکم بنانا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنی زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے سنی ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، نائب بنانا چاہا، تو فرشتوں نے اس چیز پر اعتراض کیا کہ مولا ہم زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے، کیونکہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ تو ہمیں زمین کے اندر بھیج، اپنا نائب بنا، نہ کہ اس انسان کو کہ جو زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت کری کریں گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ پریشان کریں گے، ماریں گے، جس سے زمین کا نظام دھرم بھرم کر دیں گے، زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے، زمین کو برباد کر دیں گے، تو مولا ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا تو تمام فرشتوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سجدے کا حکم بھی فرمایا، اور تمام فرشتوں کو دیکھنے کا حکم بھی فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ اپنا زمین میں نائب بنایا، آنے کے بعد میں حضرت آدم کا دیدار بھی کرو، سجدہ بھی کرو۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو کیونکہ وہ تو خبیث تھا، وہ تو ملعون ہے، تو اس نے دیکھنے کے بعد میں اس چیز کے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور ہم آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم زیادہ افضلیت کے حقدار ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ مرتبہ اور مقام ملے، تو اس نے تھوکا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جبریل جاؤ، اور جانے کے بعد میں جس جگہ پر تھوکا گیا اس جگہ کی مٹی کو ہٹا لو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد میں مٹی کو ہٹا لیا، اور وہ مٹی کس جگہ سے ہٹائی گئی؟ جس جگہ پر ہماری نابی، جسے ہم ٹونڈی بھی بولتے ہیں، اس جگہ پر شیطان نے تھوکا تھا، اس جگہ کی مٹی کو ہٹا لیا گیا۔ اور ہٹانے کے بعد میں پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اس مٹی کا کیا بنایا جائے، اس مٹی کا کیا کروں میں؟ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اس سے کتا بنا دو۔ اللہ رب العزت کے حکم سے کتا تیار کیا گیا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتے کو انسان سے لگاؤ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری پتلا جو بنایا گیا تھا، مٹی وہی تھی جو جس جگہ پر شیطان نے تھوکا، وہ مٹی جب ہٹائی گئی تو وہ مٹی تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ہی تھی۔ اسی وجہ سے کتے کو انسان سے لگاؤ زیادہ رہتا ہے، انسان کا ایک دم وفادار ہو جاتا ہے وہ، اور اس وفاداری کو سمجھتا بھی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لگاؤ گئی انسان سے۔ اور کتے کو پالنے کا حکم گھر کے اندر کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اس نے تھوکا تو جو تھوک گیا تھا تو وہ تو ناپاک ہوا تھوک، اسی وجہ سے مٹی کو ہٹایا گیا۔ اگر اس کا تھوک پاک ہوتا تو مٹی کو ہٹایا ہی نہیں جاتا۔ تو جب اس تھوک کو جب اس نے تھوکا تھا تو اس مٹی کو اس وجہ سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ لعاب جو تھا اس کا وہ ناپاک تھا۔ اب اس سے کتا تیار کیا گیا، تو کتے کو گھر کے اندر پالنے کا حکم اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جب وہ کتا گھر کے اندر آئے گا تو اس لعاب کی وجہ سے جو ہے وہ رحمت کے فرشتے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر کتے پال لیتے ہیں بنا کسی سبب کے، بس شوق کے اندر، ہم یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے، اگر آپ مالدار زیادہ
ہو, اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے یا آپ کو کتا پالنے کا شوق ہے, اپنے گھر کی حد سے باہر رکھو, آپ اس کا الگ سے گھر بناؤ یا اس کو الگ سے سارے کام کرو, یا آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے اگر اس کو پالو گھر سے باہر رکھو اس کو, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ کو اپنی مالکی اپنی حفاظت کرانی ہے, نہ کہ یہ کہ گھروں کے اندر کتے کو داخل کرو, کیونکہ جب تک گھر کے اندر کتا رہے گا رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے. یہ دوسری بات کا جواب ہوگا. اور یہ بنایا کس وجہ سے, کیونکہ تھوک دیا گیا تھا, تو تھوکنے کی وجہ سے کتے کو بنایا گیا, اور پالا اس وجہ سے نہیں جاتا کیونکہ اس کا جو ہے وہ تھوک حضرت جو ہے وہ لعاب اس کا ناپاک تھا, ناپاکی کی وجہ سے گھر کے اندر وہ پالا نہیں جاتا. اور اسے لگاؤ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے لی گئی تھی. اب آخری سوال یہ کہ کتا انسان کو دیکھ کر بولتا کیوں ہے, یہ ان گھروں کے سامنے جو ہے وہ روتا کیوں ہے. کیونکہ کتے کو جو ہے جب وہ روتا ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ جتنے بھی جنات, جتنے بھی شیاطین, جتنے بھی اللہ رب العزت کی یہ جو پوشیدہ مخلوق ہے جو ہمیں آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے, یہ شیاطین وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں, جنات, سرکش وغیرہ, بھوت پریت, یہ سارے کتے کو دکھائی دیتے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا, اکثریت یہ چیز دیکھی ہوگی آپ نے, اکثر چیز کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتے ہی کتا جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا, بھونکنا شروع کرتا, کیونکہ اذان کی آواز سننے کے بعد میں جتنے بھی جنات ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی جو ہے بلائیں ہوتی ہیں, خبیث وغیرہ ہوتے ہیں, بھوت پریت ہوتے ہیں, یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھاگتے ہیں تو کتے کو دکھائی دیتے ہیں, تو کتا اس وجہ سے بولتا ہے. اب یہ اذان کا معاملہ, اذان کے علاوہ بھی ان چیزوں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں, قبرستان کے اندر مردے وغیرہ دکھائی دیتے ہیں, یا قبرستان کے اندر یہ جنات وغیرہ یا ویسے بھی جنات وغیرہ دکھائی دیتے ہیں تب بولتے ہیں. اور ایک یہ کہ کتا کبھی کبھی عادتاً بھی بولتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جب اذان ہوگا بولے گا ہی کتا, چاہے تو بولے گا چاہے نہیں بولے گا. اور اس کے علاوہ اس کو مخلوق دکھائی دیں گی, چاہے بولے گا نہیں بولے گا, کبھی کبھی کتا عادتاً بھی بولتا ہے, کیونکہ جیسا اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ایسے ہی اس کو بھی پیدا کیا, جیسے ہمارے جو ہے گا وہ زبان بنائی, ہمارا منہ بنایا, ویسے ہی اس کا بھی ساری چیزوں اس کو ویسی عطا فرمائی. تو جب ہم عادتاً سارے کام کر سکتے ہیں تو کتا بھی اپنی عادت کے حساب سے بنا کسی وجہ کے بھی بول سکتا ہے. اور ایک یہ چیز کہ کتا کبھی کبھی انسان کو لگاتار دیکھنے کے بعد بھی بولتا ہے. یہ انسان کبھی ایک دم جو ہے وہ غریب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کا مال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا ایک دم دبلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا اس کا کاروبار بالکل ختم ہوتا ہے, تو کبھی کبھی اس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے, یہ بلائیں ہوتی ہیں اس کے اوپر. اس وجہ سے کتا انسان کو دیکھنے کے بعد میں زیادہ تر بولتا ہے. لیکن کبھی کبھی بولے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو کا یہ اثر ہو, اور لگاتار اگر بولے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ اگر اس کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ دکان ایک دم ختم ہو گئی, کاروبار ایک دم ختم ہو گیا, یا ہم نے بہت سارے چیک اپ کرا لیے کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے گی, یا ہمارا دکان ایک دم ختم ہو گئی, یا گھروں کے اندر ہمارا وزن گھٹتا چلا جا رہا ہے, تو اس میں یہ سمجھنے ہو سکتا ہے اس کے اوپر جادو کا اثر ہو. یہ چیزیں ہیں. تو کتا اپنی عادت کے حساب سے بھی بول سکتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے گا وہ جنات وغیرہ کو دیکھنے کے بعد میں بولتا ہے گا. اور بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ سمسیاں ہوتی ہیں, کچھ عادتیں انسان کی ایسی کہ ایک دم اس کا وزن بہت زیادہ گھٹ رہے گا, بہت زیادہ وہ مال بھی کھا رہا ہے, کیلوں کا کسی نے بتایا, دودھ کا بتایا, کھجوروں کا بتایا, بہت ساری دوائیاں ڈاکٹروں کے پاس میں لاکھ روپے خرچ کر دیے, لیکن تبھی وہ انسان ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. اس کا وزن اتنا گھٹتا چلا جا رہا ہے, 35 کلو 40 کلو وزن. اب رشتہ آ رہے گا تو کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سارے لڑکے بھی اس پریشانی میں ہیں کہ لڑکی والوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لڑکی والوں نے منع کر دیا. کبھی لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کی طرف جاتا تو اسے لڑکی کو منع کر دیا جاتا ہے. تو میں وزن کے لیے ایک بہترین دوائی آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوں, یہ دونوں ڈبے آپ استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو 1500-2000 کے بیچ میں مل جائیں گے, زبردست آپ کو رزلٹ ملے گا. یہ 1 مہینے کی دوائی ہے. آپ پہلے اپنا وزن کر لیں اور وزن تولنے کے بعد میں اس کو استعمال کریں. 5 سے 10 کلو وزن انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ آپ کا بڑھے گا. اور یہ بھروسے مند دوائی میں نے اپنے ایریے میں بے حساب لوگوں کو, اپنے ملنے والوں میں, اپنے قریبی لوگوں میں, ان سب کا تجربہ لینے کے بعد میں پھر میں آپ کو یہ دوائی بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ چیز بھی, اس چیز کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. تو آپ کی پریشانی کو دور کر دیں انشاءاللہ, یہ ہمارا کام بھی ہے گا. اور یہ نیکی کا ایک کام سمجھنے کے بعد میں آپ تک اس چیز کو پہنچا رہا ہوں. تو آپ ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ ضرور کریں, اور آپ کو تسلی بخش بالکل اچھائی کے ساتھ میں اور اچھا علاج آپ کو ملے گا. تو ایک مرتبہ اس کو ضرور استعمال کریں. 1 ہی مہینے کی دوائی میں انشاءاللہ آپ کو بھرپور یقین بھی ہو جائے گا, اور آپ یہ بھی امید ہے کہ بے حد لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ضرور بتائیں گے.